ایک بڑھیا عبادت ہے، اور اس عبادت سے نعمتیں محفوظ بھی رہتی ہیں اور نعمتیں بڑھتی بھی رہتی ہیں۔ ایک بڑھیا عبادت ہے جو انتہائی آسان ہے، جس کے لیے طہارت بھی شرط نہیں، کسی وقت کی بھی شرط نہیں، کسی خاص جگہ کی بھی شرط نہیں، آسان بھی بہت بڑھیا، لیکن اس عبادت کے ثمرات اور نتائج بھی بہت بڑھیا، کہ جس سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، نعمتیں محفوظ بھی رہتی، ان میں سے ہر ایک نعمتوں میں زندگی گزاروا، اور اندر کی خواہش بھی ہے نعمتیں بڑھی بھی سے۔ ہم میں سے ہر ایک انگت نعمتوں میں زندگی گزار پر، وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے تو گنے جا سکتے، اور زمین کی چھاتی پہ رکھے مٹی کے قطرے، ریت کے ذرے، وہ تو گنے جا سکتے، سمندر اور دریا کے قطرے تو گنے جا سکتے، آسمان نما چھت کے ستارے اور سیارے تو گنے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کریم کی برسنے والی نعمتوں کو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ گنت نعمتیں ہیں زندگی میں، اب یہ نعمتیں محفوظ بھی ہو، اب ان نعمتوں سے آدمی لطف اندوز بھی ہو، اور اب یہ نعمتیں بڑھتی بھی رہیں، تو اللہ کریم نے بتایا کہ اگر یہ عبادت کرو گے تو میرا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اگر تم یہ عبادت کرو گے تمہیں یہ انعام ضرور ملے گا۔ کہنے والے اللہ ہیں، اور اللہ کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، تو پھر تو اس عبادت پہ ملنا یقینی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم شکر کی عبادت لے کے آؤ، ہم تمہاری نعمتیں ضرور بڑھا دیں گے، کبھی کمیت میں بڑھا دیں گے، کبھی کیفیت میں بڑھا دیں گے۔ کمیت میں بڑھا دیں گے، 1 سے 2 کر دیں گے، 2 سے 3 کر دیں گے، یا کیفیت میں بڑھا دیں گے۔ نعمت تو ایک ہی ہے، لیکن اس پہ مزہ ایسا ہے کہ اس پر ہزاروں نعمتیں قربان۔ گھر چھوٹا ہے، اللہ نے نعمت دے رکھی ہے گھر کی شکل میں، لیکن گھر کیا ہے، ایسا لگتا ہے قدم رکھتی جنت لگتی۔ بیٹا ایک ہی ہے، لیکن کلیجے کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ آمدنی تو تھوڑی ہے دیکھنے میں، لیکن اللہ رب العزت نے اس پہ خوش بہت رکھا ہے۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، کبھی کمیت میں بڑھتی ہے کہ 2 سے 3 ہو جائے، 3 سے 4 ہو جائے، اور کبھی کیفیت میں بڑھتی کہ ہے مقدار میں چھوٹی نعمت، لیکن مزہ اور لطف اس میں بڑھیا ہے۔ دیکھنے میں وہ نعمت 1-2 ہی ہے، لیکن وہ ہزاروں سے جو نعمتوں میں لطف نہیں ملتا، وہ ان 2 میں مزہ آ رہا، بڑھتا ضرور ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے بتایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کرو گے بڑھا دیں گے۔ اب میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ زندگی نعمتوں میں گزرے، ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے نعمتیں محفوظ بھی ہوں، ہر ایک اپنے سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ نعمتیں ہیں تو لطف بھی لینا آدمی۔ بس اوقات نعمتیں تو بہت ہوتی ہیں، آدمی بیچارہ نعمتوں کا چوکیدار ہوتا ہے، اس کے مزوں سے معروم ہوتا ہے، ان نعمتوں کی یہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، یہ نعمتوں سے سکون نہیں پا رہا ہو، اسے اس نعمتوں میں راحت نہیں مل رہی ہوتی۔ اولاد کو پال تو رہا ہے، لیکن اس اولاد میں سے اسے خوشی نہیں مل رہی،
پیسہ تو بہت اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اس پیسے سے اسے سکون نہیں ملتا. اس نے گھر بنایا تو بہت ارمانوں سے ہے، لیکن اس گھر کا سکون نہیں ہے. نعمتوں کی شکلیں تو بہت بڑھیا ہیں، نعمتوں کی شکلیں تو بہت بڑھیا ہے، لیکن اس نعمتوں کی جو روح ہے، سکون، لطف، مزہ، حلاوت، مٹھاس، وہ نہیں. تو میرے عزیزو، بہت بڑھیا عبادت ہے، اور اس عبادت پہ انعام کا وعدہ اللہ کی طرف سے، کوئی تجربے کی بات نہیں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی بات نہیں، کسی انسان کی عقل کا تجربہ نہیں، یہ خالق اور مالک کا پیغام ہے، اور وہی ہے. اس کا ہونا یقینی ہے، اس کا ہونا یقینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی شکر واری ہو، شکر واری زندگی ہو. اور شیطان کی بڑی محنت ہے، شیطان کی بڑی محنت ہے، اور وہ محنت بھی قرآن نے بتائی ہے. شیطان کی بڑی محنت ہے، اور اس محنت کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے. لَآتِيَنَّهُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان کا رب میری محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی بھی شکر بھی، اس پر میری اثرات ہے، اس شخص پر میرے شیطانی اثرات ہیں، اس گھر میں میرے شیطانی اثرات ہیں، جس زندگی میں اور جس گھر میں شکر نہ رہے. آج فرد کیا، آج گھر کیا، آج تو پورا معاشرہ ہی ناشکری پہ مبتلا ہے. ہر شخص ہی زبان پہ شکوے اور شکایت ہے، اور اس شکری کا نتیجہ یہ ہے، اس لیے کہ یہ ناشکری مایوسی بھی لاتی، یہ ناشکری ڈپریشن بھی لاتی، یہ ناشکری آدمی کو ڈپریس بھی رکھتی، یہ ناشکری آدمی کو پریشان بھی رکھتی، یہ ناشکری آدمی کو ہر وقت بے چین بھی رکھتی ہے، اور یہ ناشکری ہر آدمی کو اس کا حوصلہ ہی ختم کر دیتی. اس ناشکری کے ساتھ مایوسی بھی آتی، اس ناشکری کے ساتھ ڈپریشن بھی آتا، اس ناشکری کے ساتھ آدمی ڈپریس بھی رہتا، اس ناشکری کے ساتھ آدمی بے چین اور پریشان بھی رہتا. حالانکہ اس کے پاس ہزاروں نے، بلکہ اللہ نے اس کو ہزاروں سے اچھا رکھا، بلکہ بس اوقات اللہ نے اسے لاکھوں سے اچھا رکھا، لیکن اس بچے اور بچے کی شکر میں زندگی میں بدقسمتی سے شکر نہیں ہے، ناشکری ہے، تو وہ لاکھوں سے اچھی زندگی گزار رہی، لیکن پھر بھی ڈپریشن، پھر بھی ڈپریشن. یہ خاتون، اس کو اللہ رب العزت نے، میں عرض کر رہا ہوں، کروڑوں سے اچھا رکھا، گاڑی ہے، گھر ہے، ہر نعمت گھر میں ہے، لیکن بدقسمتی سی زندگی میں ناشکری ہے تو ہر وقت مایوس رہتی، ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہے. تو لَآتِيَنَّهُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. فرمایا ناشکری کی سزا ہے اور شیطان کی محنت کا نتیجہ ہے. جہاں ناشکری ہے سمجھ لیجیے شیطانی اثرات. لوگ کہتے ہیں اثرات ہو گئے، ہم کہتے ہیں ہاں شیطانی اثرات، اور اس شیطانی اثرات کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں شکر میں، زندگی میں ناشکری. حالانکہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، ایک ایک جسم پہ نعمت پہ غور کرے تو لاکھوں کروڑوں سے زیادہ قیمت تھی. بتائیے کوئی آنکھ کی بینائی کروڑوں میں دے گا؟ بتائیے کوئی زبان کی گویائی کروڑوں میں دے گا؟ بتائیے کوئی عقل و دانش کو کروڑوں میں دے گا؟ کیا نعمت رکھی اللہ نے جسم میں. دولت سے بھی زیادہ، معاشی خوشحالی سے بھی زیادہ صحت بڑی نعمت. دولت سے بھی زیادہ، معاشی خوشحالی سے بھی زیادہ صحت بڑی نعمت ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ صحت دے رکھی ہے، اعضاء اور جوارح سلامت ہے، قوت گویائی ہے، بینائی ہے، سماعت ہے، عقل ہے.
اعضاء اور جوارح میں طاقت ہے اور بڑی دولت ہے، لیکن میرے عزیزو جب تک نعمتیں ہوتی ہیں قدر نہیں ہوتی، جب تک یہ نعمتیں ہوتی ہیں نظر نہیں ہوتی۔ شیطان اینک وہ پہناتا ہے جو نہیں ہے، نظر اسی پہ جاتی۔ شیطان نے اینک وہ پہنا دی جو نہیں ہے، نظر اسی پہ جاتی۔ ارے میاں ان کو دیکھو جو زندگی رینگتے رینگتے گزارتے ہیں، ان کو بھی تو کبھی دیکھ لو، جو آنکھوں کی بینائی سے معلوم ہے زندگی ٹھوکروں میں گزرتی ہے۔ ان کو بھی تو دیکھ لو جو ساری زندگی اس حسرت میں گزارتے ہیں کہ اپنی زبان کی گویائی سے معلوم اپنے دل کی بات اپنے بڑوں کو کیسے کہو۔ ان کو بھی تو دیکھیے بھائی جو جسم کے اعضاء اور جوارح سے محروم ہیں لیکن نظر نہیں جاتے۔ اینک وہ پہنا دی جو ایک نہیں ہے اسی پہ رونا ہے، جو نہیں ہے اسی پہ غم ہے، جو نہیں ہے اسی پہ دکھ ہے، اور نتیجہ اس نے شکری کا یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں ان کے لطف سے محروم، ان نعمتوں کے مزے سے محروم۔ تو میرے عزیزو بہت بڑھیا عبادت، شکر کیجئے، نعمتیں بڑھے، نعمتیں محفوظ رہیں گی، نعمتوں میں لطف آئے گا، نعمتوں میں لطف آئے گا، اور بڑھیا عبادت۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ، اور شکر ایک شکاری ہے، شکر ایک شکاری ہے جو شکار کر کے دیگر نعمتوں کو اس کے جھولی میں لے آتا۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایک شکاری ہے جو نعمتیں نہیں وہ شکار کر کے اس کے پاس لے آتا۔ ایسی بڑھیا عبادت تو میرے عزیزو عادت بنائی ہے، شکر کی عادت ڈالی، دل کا بھی شکر ہوگا۔ دل کا شکر یہ ہے اللہ تعالی نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ نواز رکھا، اللہ تعالی نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نواز رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ عطا کر رکھا، یہ دل کا شکر۔ اب بتائیے کسی کے دل میں یہ شکر آ جائے، کبھی مایوس ہو سکتا، کبھی ڈپریشن میں جا سکتا۔ ڈپریشن اور مایوسی تو آتی وہی ہے کہ میری حیثیت جس سے زیادہ تھی مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اور اسے کیوں ملا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں شکر لانے کے لیے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے کم حیثیت والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تاکہ زندگی میں شکر آسان ہو۔ اگر اپنے سے اوپر کی حیثیت کو دیکھو گے شیطان نہ شکری میں مبتلا کر رہی۔ ہاں اوپر والوں کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو جو دین میں تم سے آ گیا۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ میدان ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا۔ اگر اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو تقوی میں تم سے آگے، جو پرہیزگاری میں تم سے آگے ہیں، جو اللہ کی عبادت اور بزرگی میں تم سے آگے ہیں، جو دیانت اور سچائی میں تم سے آگے ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ میدان ہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا، یہ مقابلے کا میدان ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے مصیبت میں آ جاؤ، اپنے سے اوپر کو دیکھو گے ڈپریشن میں آ جاؤ، اپنے سے اوپر کے ساتھ اٹھے بیٹھو گے تو ناشکری آ جائے گی۔ تو شکر کی عادت ڈالنا، دل کا شکر، دل کا شکر میرے عزیزو یہ ہے کہ دل یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا، اور سچ ہے میرے اور آپ کی اوقات ہی کیا، میرا استحقاق ہی کیا ہے، میرا اور آپ کا استحقاق ہی کیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بات بنی ہوئی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بچہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کا ماں کے پیٹ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور وہی بچہ اگر آنکھ کے بغیر آئے کچھ کر سکتا ہے؟
وہی بچہ ایک بازو کے بغیر آئے گا کر سکتا ہے؟